नाज़रीन आदाब, खबरनामे के साथ मैं हूं सईद तजम्मुल कादरी। पहले इस बुलेटिन की हेडलाइंस। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की सदारत में तामीराती कारकुनों के फलाही बोर्ड की मीटिंग मुनक्किद। कहा, हुकूमत तामीराती कारकुनों की फलाह बहबूद के लिए वादाबंद। डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकात। जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादले ख्याल। सदर अस्पताल में डॉक्टरों की हालिया हड़ताल पर वज़ीर सेहत बरहम। कहा, डॉक्टरों की हड़ताल बिला जवाज़ और नाकाबिल कबूल। और मशीनी कालीन बेचने वालों को हुकूमत का इंतबाह, एक हफ्ते में हटाएं मशीनी मसनूआत वरना समेटना पड़ेगा कारोबार। अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज तामीराती कारकुनों के फलाही बोर्ड की 22वीं नशस्त की सदारत की। मीटिंग का मकसद मुख्तलिफ फलाही इकदाम की अमलावरी का जायज़ा लेना और यूटी में तामीराती कारकुनों का मयार हयात बेहतर बनाने के लिए अहम इकदाम को मंजूरी देना था। वज़ीर आला ने बोर्ड से कहा कि वह तामीराती कारकुनों के मालियाती तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए और गैर मुनज़्ज़म सेक्टर के मजदूरों को तामीराती कारकुनों के ज़ुमरे में लाने के लिए इकदाम करें। मीटिंग के दौरान कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई, जिनका मकसद तामीराती कारकुनों की फलाह बहबूद को यकीनी बनाना था। वज़ीर आला ने अपने इख्तामी कलमात में कहा कि हुकूमत मुस्तहिक़ कारकुनों के फलाह बहबूद के लिए वादाबंद है और इस ज़िम्न में कोई दक़ीक़ा फ़रोग़ुज़ाश्त नहीं किया जाएगा। डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ स्ट्रेटजी और डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घाई ने आज राजभवन श्रीनगर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ मुलाकात की। मुलाकात के दौरान जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादले ख्याल किया गया। नायब वज़ीर आला सुरिंदर चौधरी ने आज नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी हेडक्वार्टर श्रीनगर में मुख्तलिफ अवामी वफूद से मुलाकात की। इस मौके पर सुरिंदर चौधरी ने कहा कि मौजूदा हुकूमत अवाम की राहत रसानी के लिए वक्फ है और अवाम दोस्त फैसले लेकर इस बात को यकीनी बनाने की कोशिशें की जा रही है कि समाज के तमाम तबक़ात की यकसां तरक्की हो। रियासती दर्जे की फौरी बहाली की उम्मीद जाहिर करते हुए नायब वज़ीर आला ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत को जम्मू कश्मीर के अवाम की उमंगों का एहतराम करना चाहिए और रवां पार्लियामेंट सेशन के दौरान ही रियासती दर्जा बहाली का ऐलान करना चाहिए। सेहत व तिबी तालीम की वज़ीर सकीना इतू ने सदर अस्पताल श्रीनगर में डॉक्टरों की हड़ताल को बिला जवाज़ और नाकाबिल कबूल करार देते हुए कहा कि मरीजों को मुश्किलात से दो चार करने वाले डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आज सुबह सदर अस्पताल श्रीनगर के दौरे के दौरान वज़ीर मौसूफ़ा ने अस्पताल के मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया और मरीजों और उनके तीमारदारों के साथ बातचीत की। बादअज़ां मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर सेहत ने अस्पताल में गुज़श्ता दिनों पेश आए वाक़े की मज़म्मत करते हुए कहा कि जहाँ डॉक्टरों के साथ किसी भी किस्म की बदतमीज़ी नाकाबिल कबूल है और इस ज़िम्न में कानूनी कार्रवाई हो रही है, वहीं डॉक्टरों की जानिब से इस अमल को एहतजाज का बायस बनाना काबिल मज़म्मत है। उन्होंने कहा कि अस्पताल की खिदमात को बंद रखना और मरीजों को इलाज से महरूम करना नाकाबिल कबूल है। उनका मज़ीद कहना था कि डॉक्टरों को ड्यूटी के दौरान एप्रन लाजमी पहननी चाहिए ताकि एक डॉक्टर और आम शहरी में फ़र्क वाज़े हो सके। वज़ीर सेहत ने ऐलान किया कि अस्पतालों में शिकायत से मुतल्लिक सेक्रेटरीट की सतह पर एक ग्रीवेंस सेल कायम किया जाएगा, जहां डॉक्टर और आम लोग अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। जम्मू कश्मीर के मौजूदा सन्नती मंजरनामे पर गुफ्तगू करने और यूनियन टेरिटरी में MSME सेक्टर को फ़रोग देने के लिए तवील मुद्दती हिकमत अमली तय करने की खातिर चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने आज MSME वजारत के मरकजी सेक्रेटरी SCL दास के साथ तवील गुफ्तगू की। गुफ्तगू के दौरान चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि जम्मू कश्मीर सन्नती तरक्की में हायल रुकावट पाटने की कोशिश कर रहा है और इस खित्ते के नौजवानों के पास वाफिर मौके होने चाहिए ताकि वो रोज़गार के मुतलाशी नहीं बल्कि रोज़गार फराहम करने वाले बने। उन्होंने MSME वजारत पर जोर दिया कि वह नौजवानों की हुनर साजी में मदद फराहम करे ताकि यहाँ के नौजवान जदीद इंडस्ट्री तकाज़ों से हम आहंग हो सके। उन्होंने खित्ते में बीमार सन्नती यूनिटों के अहया में भी वजारत का ताउन तलब किया। एक अहम पेशरफ्त में महकमा हैंडीक्राफ्ट्स व हैंडलूम कश्मीर ने कश्मीरी हैंडलूम डीलरों को 7 दिनों का अल्टीमेटम दिया है कि वो इस मुद्दत के दौरान अपने शोरूम से मशीन से बने मसनूआत खासतौर ईरानी और टर्किश कालीन बाहर निकालें। बसूरत दीगर उन्हें ब्लैक लिस्ट किया जाएगा और उन्हें ये कारोबार करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। नोटिस के मुताबिक मशीनी मसनूआत की खरीद व फरोख्त पर मुकम्मल पाबंदी आयद है और ऐसी मसनूआत को डिस्प्ले पर रखना कानूनन जुर्म है। नोटिस में कश्मीर दस्तकारियों से जुड़े ताजरों से कहा गया कि वो GI टैग शुदा मसनूआत ही फरोख्त करें और अपने कारोबार को कश्मीरी मसनूआत की बदनामी के लिए इस्तेमाल करने से गुरेज करें। पुंछ के कृष्णा घाटी सेक्टर में एक बारूदी सुरंग धमाके में एक अग्निवीर लुकमे अजल बन गया जबकि मजीद 2 फौजी एहलकार जख्मी हो गए। महलूक अग्निवीर की शिनाख्त ललित कुमार जबकि जख्मियों की शिनाख्त नायब सूबेदार हरिराम और हवलदार गजेंद्र सिंह के तौर जाहिर की गई है। इस दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अग्निवीर ललित कुमार को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि उनकी कुर्बानी को फरामोश नहीं किया जाएगा।
ٹیرر فنڈنگ کے خلاف جاری کارروائیوں کے تسلسل میں کپواڑہ پولیس نے آج پاکستان میں مقیم ایک سرگرم ملیٹنٹ کی جائیداد ضبط کر لی۔ پولیس بیان کے مطابق بٹپورہ ہائی ہامہ کپواڑہ سے تعلق رکھنے والا مذکورہ جنگجو گزشتہ کئی برسوں سے پاکستان میں مقیم ہے اور بھارت مخالف سرگرمیوں میں ملوث رہنے کی پاداش میں اس کے خلاف پولیس اسٹیشن کپواڑہ میں کیس درج ہے۔ اسی کیس کے سلسلے میں مجاز اتھارٹی کی اجازت سے 2 کنال 14 مرلہ اراضی ضبط کر لی گئی ہے۔ جموں کشمیر اسمبلی کی ایسٹیمیٹس کمیٹی کی سربراہ اور ممبر اسمبلی حبہ کدل شمیم فردوس نے کمیٹی کے دیگر ممبران کے ہمراہ سری نگر، بڈگام اور بارہمولہ اضلاع میں واٹر سپلائی انفراسٹرکچر کا جائزہ لیا۔ کمیٹی نے جل شکتی محکمے کے سینئر حکام کی موجودگی میں واٹر فلٹریشن پلانٹ نشاط کے علاوہ چنار کالونی، کاووسا، بٹوارہ، بابر ڈیم، کانہامہ اور بیروا کا دورہ کر کے واٹر سپلائی اسکیموں کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر شمیم فردوس نے کہا کہ وہ عوام کی جانب سے موصول ہونے والے شکایات کو نظر انداز نہیں کر سکتی ہیں اور محکمہ صاف اور محفوظ پانی کی سپلائی یقینی بنائے۔ انہوں نے وفود کو یقین دلایا کہ ان کے خدشات جائز ہیں اور انہیں ازالے کے لیے متعلقہ حکام کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ممبر اسمبلی گلمرگ فاروق احمد شاہ نے بلاک ہرد عبورہ میں ایک عوامی دربار منعقد کیا، جہاں انہوں نے مختلف وفود کے ساتھ ملاقات کے علاوہ مختلف سرکاری افسران کے ساتھ ترقیاتی پروجیکٹوں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے افسران پر زور دیا کہ وہ مکمل شفافیت اور ایمانداری کے ساتھ کام کر کے ترقیاتی کاموں کے ہر مرحلے میں عوام کی شراکت یقینی بنائیں۔ اس سے قبل انہوں نے گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول ٹارہامہ میں طلبہ اور اساتذہ کی ایک مجلس سے خطاب کیا۔ اس موقع پر انہوں نے اسکول کے لیے ایک والی بال اور بیڈمنٹن کورٹ تعمیر کرنے کا بھی اعلان کیا۔ ممبر اسمبلی بانڈی پورہ نظام الدین بٹ نے آج بلاک بانڈی پورہ میں ایک شکایتی ازالہ کیمپ کی صدارت کی۔ کیمپ کے دوران مختلف عوامی وفود نے اپنے مسائل ممبر اسمبلی کے گوش گزار کیے۔ نظام الدین بٹ نے عوامی وفود کو یقین دلایا کہ ان کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت عوامی مسائل حل کرنے کی وعدہ بند ہے۔ ممبر اسمبلی نے بعد ازاں داچی گام پولیس لائنز روڈ پر تارکول بچھانے کے کام کا افتتاح کیا۔ ممبر اسمبلی بجبہڑا ڈاکٹر بشیر احمد ویری نے آج گورنمنٹ ہائی اسکول سمتھن بجبہڑا میں لائبریری روم، سائنس لیبارٹری اور ایک اضافی کلاس روم کا سنگ بنیاد رکھا۔ 53 لاکھ روپے کی تخمینہ لاگت سے منظور کیے گئے اس پروجیکٹ سے اسکول کے تدریسی ڈھانچے کو وسعت ملے گی اور طالب علموں کو جدید تعلیم تک رسائی حاصل ہو پائے گی۔ اس موقع پر ڈاکٹر بشیر احمد ویری نے سرکاری اسکولوں میں اعلیٰ تعلیم یافتہ اساتذہ کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ بہتر اور معیاری سہولیات سرکاری اسکولوں میں بچوں کے اندراج میں اضافہ یقینی بنا سکتی ہے۔ ممبر اسمبلی پامپور حسنین مسعودی نے آج ٹاؤن ہال پامپور میں ایک عوامی دربار منعقد کر کے عوامی شکایات کا برسر موقع جائزہ لیا۔ دربار میں حلقہ انتخاب پامپور کے مختلف علاقوں سے آئے ہوئے لوگوں نے اپنے مسائل ممبر اسمبلی کے سامنے رکھے۔ حسنین مسعودی نے لوگوں کو یقین دلایا کہ ان کے جائز مطالبات میعاد بند مدت میں حل کیے جائیں گے۔ قبل ازیں انہوں نے اپنے حلقے کے ڈونینار، تلباگ اور کرونچو علاقوں کا دورہ کر کے عوامی مسائل کی جانکاری حاصل کی۔ بھارتیہ جنتا پارٹی نے آج حال ہی میں تعینات کیے گئے نئے عہدیداروں کی عزت افزائی کے لیے سری نگر میں ایک تقریب منعقد کی۔ جنرل سیکریٹری تنظیم اشوک کول کی سربراہی میں منعقد اس تقریب پر نائب صدر ڈاکٹر شہناز گنائی، جنرل سیکریٹری انور خان، سیکریٹری مدثر وانی اور عارف راجہ، اسٹیٹ میڈیا شریک انچارج ایڈوکیٹ ساجد یوسف، اسٹیٹ سوشل میڈیا شریک انچارج سجاد رینا، اسٹیٹ آئی ٹی شریک انچارج سرتاج مجید اور اسٹیٹ شریک کنوینر بی جے پی سیلز بلال پرے کی عزت افزائی کی گئی۔ کرگل وجے دیوس کے 26 سال پورے ہونے کے موقع پر آج دراس میں لاموچن ویو پوائنٹ پر ایک تقریب منعقد کی گئی۔ تقریب فلیگ فاؤنڈیشن آف انڈیا نے فوج کے 14ویں کور کے جنرل آفیسر کمانڈنگ میجر جنرل ہتیش بھلا کی موجودگی میں منعقد کی۔ اس موقع پر کرگل جنگ میں شہید ہوئے فوجیوں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا اور ویر ناریوں اور کرگل شہیدوں کے لواحقین کو اعزاز سے نوازا گیا۔ ادھر سری نگر میں کرگل وار ہیروز کی بہادری کو خراج پیش کرتے ہوئے آج چنار کور، کشمیر روڈ سیفٹی فاؤنڈیشن اور نارتھ سپورٹس کی جانب سے ایک ایل او سی ٹریبیوٹ رائیڈ کا اہتمام کیا گیا۔ اس رائیڈ کو نوگام سری نگر میں جھنڈی دکھا کر روانہ کیا گیا، جس میں وادی بر کے مختلف علاقوں سے آئے نوجوانوں نے بھرپور شرکت کی۔ محکمہ جنگلات کے اسپیشل ڈویژن کلگام نے لنکر پومبئی علاقے میں 14 مکعب فیٹ غیر قانونی لکڑی برآمد کر لی۔ ایک مصدقہ اطلاع ملنے پر یہ کارروائی رینج آفیسر سہیل وانی کی نگرانی میں عمل میں لائی گئی، جس کا عوامی حلقوں کی جانب سے خیر مقدم کیا گیا ہے۔
کلگام ضلع میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں پر محکمہ ٹرانسپورٹ متحرک ہو چکا ہے اور باضابطہ ایک مہم شروع کی جا چکی ہے۔ ARTO کلگام ڈاکٹر شوکت احمد بٹ کے مطابق اس مہم کے تحت 170 گاڑیوں کا چالان کرنے کے علاوہ 30 گاڑیاں ضبط کی گئیں، جبکہ 14 ڈرائیونگ لائسنس معطل اور 43 گاڑیاں بلیک لسٹ کی گئیں۔ اس کے علاوہ روٹ پرمٹ کی معطلی کے لیے 12 گاڑیوں کے نام نوٹس جاری کیے گئے، جبکہ 1,65,000 روپے جرمانہ بھی وصول کیا گیا۔ دوردرشن کے سابق ڈائریکٹر جنرل بشارت احمد خان کے انتقال پر سوگواریت کی لہر برقرار ہے۔ اس دوران سماج کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی شخصیات کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھیوں نے بھی انہیں والہانہ خراج عقیدت پیش کیا۔ دوردرشن سری نگر کے سابق ڈائریکٹر شبیر مجاہد اور سراج الدین قریشی نے بھی اپنے ساتھی کے ساتھ بیتے دنوں کی یادیں تازہ کرتے ہوئے انہیں شاندار خراج عقیدت پیش کیا۔ ہندوستان کی براڈ کاسٹنگ میں ایک ایسا ستارہ ڈوب گیا جس کا نام بشارت احمد ہے۔ بشارت صاحب کو ریڈیو ٹیلی ویژن کے ساتھ وابستگی پچھلے 50-60 سال سے ہے۔ یہاں کشمیر کی جہاں تک بات ہے، یہاں گھر گھر میں بشارت صاحب کو ایز اے براڈ کاسٹر جانا جاتا ہے۔ آج ہم سب کے لیے دوردرشن کی فریٹرنیٹی کے لیے صرف وہی نہیں جو یہاں دوردرشن میں آپ کام کرتے ہیں یا کرتے تھے، اب رخصت ہو چکے ہیں، بلکہ دلی میں بھی ہمارے ڈائریکٹریٹ میں بھی اور باقی کیندرا کے جو آفیسران ہیں، کام کرنے والے ہیں، ان کے لیے بڑی دکھ کی بات ہے کہ مرحوم بشارت احمد صاحب رحلت فرما گئے، وہ اب اس دنیا میں نہیں ہیں۔ دودھرن کھانڈے پورہ پہلگام کے رہائشیوں نے علاقے میں سڑکوں کی خستہ حالت کے سلسلے میں محکمہ تعمیرات عامہ کے خلاف سخت ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ محکمے کی مسلسل یقین دہانیوں کے باوجود بھی سڑکوں کی بدستور ابتر حالت کی وجہ سے انہیں عبور مرور میں کافی دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دریں محکمہ R&B پہلگام کے ایگزیکٹو انجینئر گلزار احمد میر نے یقین دلایا ہے کہ وہ علاقے میں افسروں کی ایک ٹیم روانہ کریں گے تاکہ جلد از جلد وہاں رہائش پذیر لوگوں کے مشکلات کا ازالہ کیا جا سکے۔ آج سری نگر کے شری شارکا دیوی مندر میں مہنت دیپندر گری کی قیادت میں چھڑی مبارک کی ایک پرارتھنا سبھا کا انعقاد کیا گیا، جس میں بڑی تعداد میں سادھوؤں نے شرکت کی۔ اس موقع پر شردھالوؤں کی موجودگی میں چھڑی مبارک سے منسلک مختلف مذہبی رسومات انجام دی گئیں۔ شارکا دیوی استھاپن میں چھڑی مبارک کی یہ پوجا ارچنا کی رسم مذہبی طور پر کافی اہمیت کی حامل ہے۔ پیپلز ڈیموکریٹک فرنٹ صدر اور سابق وزیر حکیم محمد یاسین نے ریاستی درجہ بحالی پر حالیہ سیاست پر حیرانی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ صرف پارلیمنٹ سے ہی اس درجے کی بحالی ممکن ہے اور سیاسی جماعتوں کو اس مسئلے پر غیر ضروری سیاست کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر داخلہ امت شاہ نے پارلیمنٹ میں ریاستی درجے کی بحالی کا وعدہ کیا ہے اور اب اس کی بحالی کا صحیح وقت آ چکا ہے۔ فوج، ضلع انتظامیہ بارہمولہ اور 2 غیر سرکاری رضاکار تنظیموں کی جانب سے آج ڈنگی وچھا رفیع آباد میں ایک سکل ڈیولپمنٹ ٹریننگ سینٹر کا افتتاح کیا گیا۔ افتتاحی تقریب میں کلو فورس کے GOC، ڈپٹی کمشنر بارہمولہ، SSP سوپور کے علاوہ عام شہریوں کی ایک بڑی تعداد بھی موجود تھی۔ اس نئے تربیتی مرکز میں کمپیوٹر کی بنیادی تعلیم فراہم کرنے کے علاوہ اخروٹ اور دیگر ڈرائی فروٹس کی گریڈنگ اور پیکنگ کی تربیت دی جائے گی۔ وادی میں آج زیارت حضرت مرزا اکمل الدین بدخشی رحمۃ اللہ علیہ حول اور زیارت شریف حضرت سید علی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سید محمد ولی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت سید نبی رحمۃ اللہ علیہ ریاضت ٹینگ میں قرآن خوانی، کلمات، ختمات المعظمات اور درود اذکار کی روح پرور مجالس آراستہ ہوئیں۔ اس دوران علماء کرام نے محرم الحرام اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت، تقوی اور ریاضت پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ ہمیں قرآن اور سنت کے مطابق اپنی زندگی گزار کر اللہ کی خوشنودی حاصل کرنی چاہیے۔ امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلڈ بینک اینڈ ریلیف ٹرسٹ جموں کشمیر نے ایک نجی اسپتال کے تعاون سے حسن آباد رہناواری سری نگر میں آج آنکھوں کے علاج کا ایک مفت کیمپ منعقد کیا۔ کیمپ کے دوران ماہرین امراض چشم نے آنکھوں کے مختلف امراض سے 2-4 مریضوں کا طبی معائنہ کیا اور انہیں ادویات تجویز کیں۔ منتظمین کے مطابق یہ کیمپ نہ صرف آنکھوں کے علاج کا ذریعہ بن گیا بلکہ اس نے آنکھوں کی صحت کے بارے میں بیداری پھیلانے میں بھی کلیدی رول ادا کیا۔ جموں کشمیر اکیڈمی آف آرٹ، کلچر اینڈ لینگویجز نے آج ٹیگور ہال سری نگر میں ساپتاہک رنگ دھارا نامی ایک ہفتہ وار تھیٹر سیریز کا انعقاد کیا، جس کے ابتدا میں ویراج کلا کیندر کے آرٹسٹوں کا تیار کردہ ایک پنہ گمنام نامی ڈرامہ پیش کیا گیا۔ پروگرام میں سیکریٹری کلچر برج موہن اور چیف کمشنر انکم ٹیکس وکرم سہائک
के साथ साथ थिएटर शायकीन की एक बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 2 मुल्कों के अपने दौरे के दूसरे मरहले में मालदीव के शहर माले पहुंच गए, जहां मालदीव के सदर डॉक्टर मोहम्मद मोइज़ू ने वज़ीर-ए-आज़म का हवाई अड्डे पर खैर मकदम किया। नरेंद्र मोदी का ये मालदीव का तीसरा दौरा है, जबकि सदर डॉक्टर मोहम्मद मोइज़ू की सदारत के दौरान ये उनका पहला दौरा है। मालदीव के सदर मोइज़ू के साथ वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने बाहमी मफादात के बहुत से मामलात पर बातचीत की। दोनों रहनुमाओं ने एक जाम इक़्तिसादी और बहरी सलामती से मुतल्लिक़ शराकत दारी के भारत मालदीव मुश्तरका खाके पर अमल दरामद में पेशरफ्त का भी जायज़ा लिया। वज़ीर-ए-आज़म कल मालदीव की आज़ादी के 60 साल पूरे होने की तकरीबात में मेहमानी खुसूसी के तौर पर शिरकत करेंगे। तो नाज़रीन, खबरों में फ़िलहाल बस इतना ही। इजाज़त दीजिए। आदाब।